میں جب بھی کلام کرتا ہوں پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں بیت المقدس کے اتہاس کے بارے میں۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس یعنی ہم مسلمانوں کا پہلا قبلہ، جس کی پوری تاریخ یعنی ہسٹری، پورا اتہاس آج کی اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، اس پوری دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، یعنی ڈسٹینس ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو پیارے ناظرین، معلوم ہوا کہ مسجد حرام کو بنانے کے ٹھیک 40 سال بعد ہی مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ لیکن مسجد اقصی کو سب سے پہلے کس نے بنوایا، یہ جاننا تھوڑی مشکل ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت سی الگ الگ روایتیں ہیں۔ کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنوایا، اور کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، کسی روایت کے حساب سے نوح علیہ السلام نے بنایا، تو کسی روایت کے حساب سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ تو اس طرح کی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، تو ان تمام روایتوں سے صاف پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اس کا سب سے پہلے بنانے والا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ خیر دوستو، ہم ایک روایت لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کس طرح سے بنوایا ہے۔ لیکن بیت المقدس کو یعنی مسجد اقصی کو جاننے سے پہلے یروشلم بیت المقدس شہر کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں یروشلم بیت المقدس کے شہر کے بارے میں۔ تو پیارے ناظرین، آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس شہر کو دیکھ رہے ہیں، اسے ہم دو ناموں سے جانتے ہیں، ایک بیت المقدس اور دوسرا یروشلم۔ یہ شہر دنیا کی سب سے پرانا شہر مانا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اتہاس میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ کسی شہر کے لیے جانیں سب سے زیادہ دی گئی تو وہ بیت المقدس ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہسٹری میں اس شہر کو پانے کے لیے جتنے جنگیں لڑی جا چکی ہے، شاید ہی اتنی جنگیں کسی دوسرے شہر کو پانے کے لیے لڑی گئی ہوگی۔ اور میرے پیارے ناظرین، اس شہر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر کی ہر جگہ پاک و صاف ہے، اور اس شہر کو مسلمان اور یہودی اور عیسائی تینوں ہی اس شہر کو مقدس مانتے ہیں۔ اور یہودی دھرم کے حساب سے ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے کی تھی، اور اسی شہر میں وہ دیوار موجود ہے جسے سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ اسکرین پہ جو دیواریں دکھ رہی ہے، یہ وہی دیوار ہے جو دیوار گریا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے، جسے سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں سے بنوایا تھا۔ اور اگر ہم عیسائی کی بات کریں تو ان کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی تھی، اور صلیب بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا، اور عیسائیوں کی خاص چرچ بھی یہیں موجود ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی بات کریں تو بیت المقدس کو تیسری سب سے مقدس جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمان اگر کسی جگہ کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ بیت المقدس ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے
لوگ اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے تو اسی شہر کی مسجد اقصی کے اندر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، جس سے اس شہر کا مقام و مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے گزرے ہوئے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے، اور مسجد اقصی کو پانے کے لیے مسلمانوں کا جنگ 15 یا 20 سالوں تک ہی نہیں چلی بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئی، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ابھی جو مسلمان سے جنگ کر رہے ہیں وہ عیسائی نہیں بلکہ یہودی ہے۔ خیر میرے پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی اور آج جس حال میں ہے اس حال میں کس نے پہنچایا؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ آج کی تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو عیسائی اور یہودی لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں، وہی داؤد علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کی 9 سورتوں میں 16 بار آیا ہے۔ داؤد علیہ السلام اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کا راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس شہر پہ تقریباً 33 سال تک حکومت کی تھی۔ ان کے بعد ان کی حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی، وہی سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت ہوا، آگ، پانی، مٹی، جانور، پرندے اور انسانوں اور جناتوں پہ تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وصال کے کئی سالوں بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کو یہودی کا دشمن مانا جاتا تھا، یعنی یہودی سے بہت ہی سخت دشمنی تھی۔ تو اسی دشمنی کی وجہ سے یروشلم شہر پہ ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا، اور وہ مشہور ہیکل سلیمانی جسے فرشتوں نے بنوایا تھا اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا آج تک پتہ نہ چلا۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچ گئی جہاں جا کر آج یہودی روتے ہیں، جس دیوار کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ خیر میرے پیارے ناظرین، اس حملہ کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو کئی زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا، اور غلام بنا کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ بابل لے کر چلا گیا۔ اس کے کچھ سالوں بعد ہی یعنی 59 عیسیٰ پورو ایک یونانی بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس شہر کا بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ یونانی بادشاہ نے ان یہودیوں کو آزاد کیا جنہیں بخت نصر نے غلام بنایا تھا، اور ان یہودیوں کو اپنے وطن جانے کی بھی اجازت دی۔ یہودی لوگ نہ صرف واپس آئے بلکہ اس یونانی بادشاہ کی مدد سے ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت گزرتا گیا، پھر 70 عیسوی میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوجی نے پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ اس ہیکل نامی عمارت کو بھی ڈھا دیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہودیوں کے اندر رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ پھر جب 135 عیسوی میں
یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر یروشلم پر حملہ چلا دیا اور حملہ چلا کر پوری طرح سے ویران کر دیا، اور اس شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اور اتنا ہی بس نہیں ہوتا، رومیوں کو یہودی اتنی نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کے اس خاص جگہ کوڑا کرکٹ ڈالنا شروع کر دی جس جگہ پہ ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ شہر 100 یا 200 سالوں تک ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران ہی رہی۔ پھر آخرکار 238 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوشش کرتی رہی، مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی مسلمانوں سے دوبارہ حاصل نہ کر پائی۔ مگر پھر بعد میں مسلمانوں کی اندرونی لڑائی کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی، تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوج یروشلم شہر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی سال گزرا تھا کہ مسلمانوں میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور وہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن ہی سے قسم کھا رکھی تھی کہ اس شہر کو پھر سے عیسائیوں سے حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی شروع سے ہی اسے حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1147 عیسوی میں یہ شہر پھر سے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں ہوئی، مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی عیسائی لوگ مسلمانوں سے دوبارہ اس شہر کو نہیں چھین سکے، اور اگلے 600 سے 7 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے اندر رہا۔ تو آپ کو بتا دیں کہ پھر 1917 عیسوی میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنے سلطنت میں لے لیا تھا، اور پھر 1517 عیسوی میں سن 1517 عیسوی سے لے کر 1917 عیسوی تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی سے ترقی دی، یعنی اس شہر کے چاروں طرف دیواریں بنوائی، ڈاک کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 عیسوی میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ ویسے تو دوستوں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہی یہودی لوگوں نے یہاں پر آ کر ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبد الحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ اس لیے ان کے زمانے میں یہودی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور انہوں نے یعنی عبد الحمید ثانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان سازشوں کا مقابلہ کیا تھا۔ مگر عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 عیسوی میں آخرکار برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے اندر میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 عیسوی میں یونائٹڈ کی طرف سے اس کے بٹوارے کی منظوری دے دی گئی، جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو۔
اس کے بعد 1948 عیسوی میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد ہی فلسطین کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف باقی بچے ہوئے کی طرف عرب والوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا، مگر اسرائیل کے ساتھ یورپیوں کی مدد ہونے کی وجہ سے عرب والے اس جنگ کو جیت نہ سکے۔ اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1947 عیسوی کے جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1947 عیسوی میں یونائٹڈ کی طرف سے لیے گئے بٹوارے کی وجہ سے آج بھی لگ بھگ دنیا کے سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر کے قبضہ کو غلط مانتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اسرائیل فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس پوری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن شروع سے رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ مسلمان حق پہ ہے اور حق کا پیچھا کرنے والا